بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ترجمہ قرآن کا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ عربی سوم کے طلبہ کے لیے سورہ بقرہ کا آج ہم 9واں رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا ہمارا یہ 17واں سبق ہے۔ 16 اسباق ہم مکمل کر چکے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم تلاوت مع ترجمہ اولاً، اس کے بعد لغوی صرفی نحوی تحقیق اور مختصر سا خلاصہ۔ جیسا کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے قرآن پاک رکھیے، سادہ بغیر ترجمے والا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر ہم نے کہا کہ تم گائے کے کسی ٹکڑے کو مقتول پر مارو، اسی طرح اللہ تعالی بھی مردوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل والے بن جاؤ۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، پس وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور یقیناً پتھروں میں سے کچھ وہ ہے جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور یقیناً پتھروں میں سے کچھ وہ بھی ہے جو پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور یقیناً پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور تحقیق کے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتی ہے، پھر اس میں تحریف کرتی ہے اس کے بعد کہ وہ اسے سمجھتی ہے اور وہ جانتی بھی ہے۔
یہاں نصف رکوع کا ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ اس نصف رکوع کی ہم اولاً لغوی صرفی نحوی تحقیق دیکھتے ہیں اور اس کا مختصر خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آئندہ کل انشاءاللہ تعالی بقیہ نصف رکوع ہم پڑھیں گے تلاوت، ترجمہ اور لغوی صرفی تحقیق اور خلاصے کے ساتھ۔ تو ابھی ہم یہاں اس نصف رکوع کی لغوی صرفی تحقیق دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ، یہ ظرفیہ ہے۔ قتلتم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر، باب نصر ینصر سے قتل کرنا، مار ڈالنا، اور اصطلاحی تعریف ازالت الروح یعنی الجسد، جسم سے جان کو جدا کر دینا، الگ کر دینا، ختم کر دینا قتل کہتے ہیں۔ اسی کا مترادف کلمہ ہوتا ہے موت۔ قتل اور موت میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر روح کے ختم ہونے کا عمل فعل انجام دینے والے کے اعتبار سے ہو، فعل انجام دینے والے کے اعتبار سے کہا جائے تو اسے قتل کہتے ہیں، اور محض روح کے فوت ہونے کے اعتبار سے کہا جائے، روح کے فوت ہونے کے اعتبار سے کہا جائے تو اسے موت کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے قتل اور موت میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے۔ مفردات القرآن میں یہ فرق موجود ہے، امام راغب اصفہانی نے بیان کیا ہے۔ نفسن مفعول بھی ہے قتلتم سے، اس لیے منصوب ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، فَادَّارَأْتُمْ میں فَعَاطِفہ ہے، اور ادَّارَأْتُمْ فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر باب تفاعل سے، اور اداراتم کی اصل تھی تداراتم، تداراتم سے یہ اداراتم ہوا۔ اس طرح ہوا کہ تداراتم کی تا کو دال سے بدلا اور دال کا دال میں ادغام کر دیا اور شروع میں حمزہ لے آئے تو یہ ہو گیا اداراتم۔ تو اس طرح اس میں ادغام ہوا ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، مخرجن اسم فاعل واحد مذکر باب افعال سے، تکتمون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر باب نصر ینصر سے، تکتمون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر باب نصر ینصر سے، کتم یکتم کتمان، کتمان معنی چھپانا، اور اسی کا ایک مترادف ہوتا ہے سر، کتمان اور سر، کتمان الحدیث بات چھپانے کے لیے کتمان کا لفظ ہوتا ہے، اور سر راز کے لیے سر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، راز اور مخفی چیز کے لیے سر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے کتمان اور سر کے درمیان۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اضربو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، یحیی فعل مضارع، الموتى یہ میت کی جمع ہے، الموتى میت کی جمع ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یری فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال سے، کم ضمیر منصوب متصل ہے، مفعول بھی واقع ہو رہی ہے یری فعل کا، اور آیاتی یہ بھی مفعول بھی ثانی ہے یری فعل سے، آیاتی آیتن کی جمع، جمع مؤنث سالم، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرہ ہوتا ہے، لعلکم تعقلون،
تعقلون عقل سے بنا ہے، عقل، تعقلون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، عقل سے بنا ہے۔ عقل کی تعریف مختلف کی گئی ہے، صاحب حسامی نے بھی ایک تعریف کی ہے عقل کی، هو نور فی بدن الآدمی یضیء به طریق، هو نور فی بدن الآدمی یضیء به طریق، کہ آدمی کے بدن میں ایک ایسا نور اور روشنی جس سے ایک راستہ روشن ہوتا ہے، تو یہ عقل کی تعریف ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ قست فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، باب نصر ینصر سے ہے، قست فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب، قسوۃ سے بنا ہے، باب نصر ینصر سے، القسوہ غلظۃ القلب، دل کی سختی، دل کی سختی کو قسوۃ کہا جاتا ہے۔ قلوبکم، قلوب قلب کی جمع ہے، فہی کالحجارہ، حجارہ حجرن کی جمع ہے، او اشد قسوہ، اشد اس میں تفضیل افعل کے وزن پر ہے، قسوتن یہ تمیز واقع ہونے کی بنا پر منصوب ہے، قسوتن تمیز واقع ہے اس لیے منصوب ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یتفجر فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، باب تفاعل سے ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، یشقق فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یشقق فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا مصدر ہے اشققن، اشققن، لیکن اشققن مصدر کی اصل ہے تشققن، تشققن، تا کو شین سے بدلا، شین کا شین میں ادغام کیا اور شروع میں حمزہ لے آئے تو یہ اشقق ہو گیا۔ اور اسی طرح جو یشقق فعل ہے یہاں پر، وہ یشقق اصل میں ہے یتشقق، یتشقق، یہاں بھی تا کو شین سے بدلا اور شین کا شین میں ادغام کیا تو یشقق ہو گیا۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہبط فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، ما قبل میں آ چکا ہے، خشیتن مصدر ہے، خشیہ یخشا خشیتن باب سمیع یسمع سے آتا ہے، خشیہ، اور خشیت کہتے ہیں، خشیت کی تعریف آئی ہے الخوف مع العظمہ، عظمت اور تعظیم کی وجہ سے کسی سے ڈرنا، خشیت۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، غافل اسم فاعل، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تطمعون افتطمعون میں حمزہ استفہام انکاری، حمزہ استفہام انکاری، تطمعون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، باب فتح یفتح سے، باب فتح یفتح سے، طمع یطمع، اور طمع کی تعریف آئی ہے میلان النفس الی الشیء شہوۃ لو، میلان النفس الی الشیء شہوۃ لو، خواہش کی بنا پر کسی چیز کی طرف دل کا مائل ہونا۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ، فریق اس میں جمع ہے، صیغہ صفت ہے، فریق فرقتن سے ہے، اور فرقتن ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے جو کسی سے کٹ کر بنی ہو، دوسرے لوگوں سے کٹ کر جو جماعت بنی ہو، الگ ہو کر جو جماعت بنی ہو، اسے فریق یا فرقہ کہا جاتا ہے۔ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يحرفون، يحرفون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل سے،
حرف یحرف تحریفا، تحریف کا لغوی معنی تو ہوتا ہے امالت الشیء، امالت الشیء یا حرف الشیء، کسی چیز کو ہٹا دینا، کسی چیز کو الگ کر دینا، کنارے میں کر دینا۔ اور تحریف کی اصطلاحی تعریف بھی مختلف کی گئی ہے، جن میں سے ایک تعریف ہے تغییر النص لفظا او معنی۔ تعریف تحریف کی اصطلاحی تعریف تغییر النص لفظا او معنی، نص متن کو بدل دینا، چاہے لفظاً بدلنا ہو یا معنی بدلنا ہو۔ من بعد ما قالوا وهم يعلمون، تو اس طرح سے یہ لغوی صرفی نحوی تحقیق بھی اس نصف رکوع کی مکمل ہوئی ہے۔ اب ہم اس نصف رکوع کا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ رکوع جو شروع ہوا ہے جن آیات سے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، رکوع کی یہ ابتدائی آیات گزشتہ اور گزرے ہوئے واقعے کا تکملہ اور تتمہ ہے۔ گزشتہ ذبح بقرہ کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کا نام تفسیر شیخ الہند میں عامیل بتلایا گیا ہے، عامیل نامی شخص کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قاتل کا پتہ اور نام معلوم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر بھی ہے کہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد گوشت کو مقتول پر لگایا، چمٹایا، مس کیا، تو وہ مقتول زندہ ہوا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس نے قاتل کا نام بتلا دیا۔ پھر قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور وہ مقتول بھی جو زندہ ہوا تھا وہ دوبارہ مر گیا اور مردہ ہو گیا۔ یہ واقعہ ہوا تھا جس کا یہاں پر ذکر ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحکم الہی یہ معلوم ہو چکا تھا اور یہ یقین تھا کہ گائے کے اس عمل سے قاتل کا پتہ لگ جائے گا، اس لیے آپ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے قلوب کی اور ان کے دلوں کی قساوت اور سختی کو بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ گویا کہ اس میں لوہا بھی آ گیا کہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اے یہود، تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ لوہا تو آگ میں پگھل جاتا ہے لیکن پتھر تو آگ میں بھی پگھلتا نہیں ہے۔ اس لیے گویا کہ جب پتھر سے زیادہ سخت ہے تو لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور ان کی سختی کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ پتھر سے زیادہ کس طرح سخت ہے، کہ پتھر کی عام طور سے 3 صورتیں اور 3 نوعیتیں اور قسمیں ہوتی ہے کہ کچھ پتھر تو وہ ہوتے ہیں کہ جن سے پانی کی نہریں بہتی ہے، پانی نکلتا ہے، پانی کی نہریں وہاں سے پھوٹ پڑتی ہے۔ کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں اور پھر ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر وہ بھی ہے جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے کی طرف گر پڑتے ہیں۔ لیکن اے یہود، تمہارے دل تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد بھی، اسی طرح نبوت کی دلائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کو دیکھنے اور سننے کے بعد بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے اور تم
ایمان قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، گویا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بہرحال اس طرح سے یہ اس آیت کا خلاصہ ہوا۔ اگلی آیت ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی وہ امید اور آرزو ختم فرما دی کہ جس میں ایمان والوں کو، صحابہ کو یہ امید تھی کہ یہود ایمان قبول کریں گے، یہ امید ختم فرما دی اور بتلا دیا کہ ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو اسلاف تھے، ان کے جو پہلے لوگ تھے، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کتاب تورات کی آیتیں سنتے تھے اور اسی طرح اس کو جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، لیکن پھر ان آیات الہی میں وہ تحریف کر دیتے تھے، تبدیلی کر دیتے تھے۔ یہ انہی کے ماننے والے اور انہی کے خاندان سے یہ اپنے بڑوں کی اور اپنے اسلاف کی ان حرکتوں کو جانتے ہیں، لیکن اس پر کوئی نکیر اور کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور یہ بھی اپنے بڑوں اور اپنے اسلاف کی طرح ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ان سے ایمان کے قبول کرنے کی اور ایمان لانے کی امید کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کی اس امید کو اور اس آرزو کو اس طرح سے یہاں پر بیان فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کہ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے؟ بہرحال اس طرح یہ نصف رکوع کا خلاصہ بھی مکمل ہوا۔ اب بقیہ نصف رکوع انشاءاللہ ہم آئندہ کل پڑھیں گے۔ یہیں پر ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔